ایوان جسٹس کمیشن کی سیکرٹری صاحب اور دیگر جو ہمارے مہمان نے گرامی یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج اس ورک شاپ میں جو ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں مجھے گائے بگائے ان کے بارے میں آگاہ کیا جاتا رہا ہے۔ بنیادی طور پہ جی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہی طرح کا پیدا کیا ہے، ایک ہی، لیکن میں اس کو بالکل محرومیت کے حوالے سے نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹرانسجینڈر جو ہماری بہنیں ہیں، بھائی کہہ لیجئے، بہن کہہ لیجئے، ان کو بھی پیدا کیا۔ پروسیس وہی ہے، طریقہ، خون، لوتھڑے، جسم، تقریباً وہ ہر چیز، لیکن لوگوں نے کیوں اس کو ان ایکوالٹی میں تبدیل کر دیا؟ وہ جو ڈسکریمنیشن، جو ایکوالٹی کا رول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اننشیٹ کیا گیا ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی پرووائڈڈ ہے، ان کو کیوں ہم محروم یا مظلوم سمجھتے ہیں اور ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ اسپیکٹ تھا جو تھرو آؤٹ ہرٹ کرتا رہا۔ میں اس میں آج موجود ایک ایسی شخصیت جن کا اس میں بہت بے انتہا رول ہے اس کا ضرور ذکر کروں گا، اور وہ ہے محترم عارف خلجی صاحب۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب اس ٹرانسجینڈر کا ایشو سپریم کورٹ میں پہلے آیا اور عارف صاحب مجھ سے سینئر جج یہاں پہ تھے، تو کتنی دفعہ اس موضوع پہ ان سے گفتگو ہوئی، اور ان کے جو خیالات ہیں وہ اتنے نایاب اور اتنے دل سے نکلی ہوئی ان کی آواز تھی کہ ہمیں کچھ ٹرانسجینڈرز کے لیے کبھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے خود بھی کیا، ان کی ججمنٹ موجود ہے اس موضوع پہ، اور لیٹلی کچھ دیر پہلے ہم کراچی میں موجود تھے تو اسی موضوع پہ میں آنی صاحب آپ سے ذکر بھی ہوا، عارف خلجی صاحب نے۔ پھر ایک دن ثاقب انجم صاحب سے یہ بات ہوئی کہ جن کے شناختی کارڈ کا ایشو چل رہا ہے، تو دیٹ ٹریگرڈ ہاؤ ڈو وی ہیو ٹو find out some kind of a solution to the problem۔ بنیادی طور پہ سر میں جو اس کانفرنس، اس ورک شاپ کے حوالے سے جو انسانی حقوق ایک مرد یا ایک عورت کو حاصل ہیں، جو ان کے نیچرل رائٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیے گئے ہیں، وہ انشور کرنا ہے اس سوسائٹی نے اور اس معاشرے نے اور ابو آل اس جوڈیشری نے کہ وہ سارے کے سارے ان کو مہیا ہوں۔ جو تکالیف مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا تھوڑا سا عجیب بھی لگتا ہے میڈیا کے سامنے اور کھلے عام کہ ان کو ہم کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، یہ انفارچونیٹ بات ہے، یہ دکھی تک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پریشان کر دیتی۔ یہ کتنے پریشان ہوتے ہوں گے؟ سب سے پہلے یہ کہ جی گھر سے غالباً فیملی سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، یہ انفارچونیٹلی دور ہو جاتے ہیں اپنی فیملی سے۔ پھر جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے وہ ایک بڑا دردناک واقعہ ہے اور بڑی تکلیف دہ ہے۔ پھر ان کی جابس کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کی میڈیکل ایشوز جو ہیں ان کے حوالے سے، معاشرے میں رہنا، کمانا، اپنا روزگار تلاش کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ معاشرے کا قصور ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ یہ اگر خدا نہ خواستہ کو قانون میں سکم ہے تو پھر یہ قانون بنانے والوں کا خرابی ہے، اور اگر اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی نقص ہے تو پھر آئدر وہ ایگزیکٹو کی کمی ہے یا پھر الٹیمیٹلی یہ انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بنیادی طور پہ سپریم کورٹ کی یا ہر جوڈیشری کا کام ہے کہ ان کے حقوق کو منو ان جو ہے وہ امپلیمنٹ اور انفورس کیا جائے۔ ہم نے کاوش پہلے بھی کی، ان کا رائٹ آف ووٹ بھی، اور جو ٹرانسجینڈر رائٹس ہیں ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایک بڑی ایلیبوریٹ ججمنٹ پہلے دے چکی ہے۔ آج کے کچھ دیر پہلے ہم نے جیسے یہ شناختی کارڈ کا سلسلہ شروع کیا تھا، and I'm sure کہ شناختی کارڈ نادرہ نے جتنے لوگوں نے اپروچ کیا ہے اب تک وہ ان کے مکمل طور پہ بن گئے۔
شناختی کارڈ. Able to get that done. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے جی. باقی جو دوستوں نے آج ڈسکشن کی ہوگی انڈاؤٹڈلی میں کچھ اویئر ہوں, کچھ اس کے بارے میں اویئر نہیں ہوں, مگر آپ جو میری بہنیں بھائی یہ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے. اور آپ میں اور میرے میں دوری صرف ایک چیز کی ہے, یا تو ایک ٹیلی فون کال یا آپ کی ایک چٹھی, جو مجھے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری طرف سے کوئی تساہل جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اور ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے آپ لوگوں کے حقوق کے لیے, آپ کا احترام کرنے کے لیے. احترام اور عزت جو ہے نا جی, یہ ایک انسٹنکٹ ہے. کھانے کے بعد, پیٹ بھرنے کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, وہ معاشرے میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ آدمی کی عزت ہو اور اسے انصاف مہیا ہو. یہ آپ کی انسٹنکٹ کے بہت کلوز ایک موٹیو ہے, اور یہ آپ کی عزت انشاءاللہ تعالی جو بحال, اگر میں تو سمجھتا ہوں جی ہو گئی بھی ہے, اور ہماری پہلی ججمنٹ سے اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وی ہیو ٹو انشور کہ وہ آپ کو انشاءاللہ مکمل طور پہ ملے. تو ہم ریکمنڈیشن شیئر کرتے ہیں ہاؤس سے جی, اور دیکھتے ہیں کہ جی اس کو پھر پارٹ آف دا کورٹ آرڈر کسی طرح بنایا جائے تاکہ کل کو ایک امپلیمنٹیبل آرڈر ہو جس سے آپ کو فائدہ پہنچنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جی اس طرح کے ورک شاپس ہوئے ہیں, ریکمنڈیشنز آئی ہیں, پھر ان ریکمنڈیشنز کے اوپر کوئی ایسی باڈی کانسٹیٹیوٹ یا کریٹ نہیں کی گئی جو کہ انفورس نہیں کروا سکی, اور پھر وہ ایک شیلف میں پڑے رہے ہیں اور وہیں پہ ان کی کوئی افادیت نہیں سامنے آئی. تو دس از واٹ براڈلی جی آئی کوڈ اسپیک ٹو یو بیکاز آئی ایم سو ویری بزی. میں آپ کے لیے کوئی تقریر پریپیئر نہیں کر سکا, کچھ ایسی بات جو میں خاص طور پہ آپ سے شیئر کر سکوں, ایکسیپٹ یہ کہ جی آپ مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنا مجھے اپنا کوئی بھائی یا کوئی اپنی بہن عزیز اور پیاری ہے. جتنا اس کے لیے کوئی ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں ٹو انفورس دیئر رائٹس, وہی رائٹس آپ کے ہیں. اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہوگی کہ میں وہ آپ کے لیے کچھ کروں گا. مجھے جو ایک باتیں یاد آئیں ہیں, طاہر خلجی صاحب نے ایک دو دفعہ, یہ ان کو بھی یاد ہوگا, فون پہ مجھے بتایا کہ پشاور میں یہ واقعہ ہو گیا, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اسی وقت میں نے آپ کے کہنے پہ ایکشن لیا اور اسی وقت وہ معاملہ ٹھیک ہوئے. تو جب بھی آپ کبھی مجھے فون پہ بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ جی ٹرانسجینڈر ہمارے جو دوست ہیں, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے, تو میں اسی وقت اس کا تدارک جو ہے آپ کے کہنے پہ یا جو اور مجھے اپروچ کرتا ہے جی میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آج آپ کی بہت محبت ہے کہ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں. باقی یہ باپ جنہوں نے ڈسکشن کی, یہ ان کا بھی میں بے انتہا مشکور و ممنون ہوں. تھینک یو ویری مچ.